after this agenda. Speaker Saab, we have an agenda for today, and I think that we've spent a lot of time about the issues earlier. So back to the agenda. I would like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. Ji, Minister for Industries. Sir, thank you very much. میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ذکر کروں گا کہ جو وائنڈ اپ کرنے والی بات ہے یوٹیلیٹی اسٹور کو یا بند کرنے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اور میرا خیال ہے جس دن یہ بات ہوئی ہے اس دن کوئی اتفاق سے وہاں پہ کوئی ایگزیبیشن تھی انٹرنیشنل لاہور میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ بعد میں میڈیا ٹاک ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ کویشچن کر دیا تو وہاں بھی میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ ایسی کوئی پرپوزل نہیں ہے، صرف ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، تنظیم نو کی بات کر رہے ہیں، اس کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور 2-3-4 آپشن ہیں. دوسرا جو ملازمین ہیں ان کو مکمل طور پہ گورنمنٹ از کمیٹڈ ٹو سیف گارڈ آل رائٹس آف امپلائیز، کہ امپلائیز کا جو جتنا بھی ہم تحفظ ہے وہ کریں گے اور امپلائیز کو کچھ ایسی بات نہیں. اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایجیٹیشن ہوئی، بیٹھے، جس کی مجھے کوئی سمجھ نہیں. مجھے وہاں لاہور میں گھر پہ ہی ملتے رہے کیونکہ کچھ ایسے کوئی میرے گھر پہ کچھ ایسا ہوا تھا ثانیہ، تو وہاں جب وہ آئے تو وہاں پہ بھی بات انہوں نے کی تو میں نے بڑے بتایا تھا. تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب ان کو ملے اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وہ منڈے کو آئیں گے اور بات کر لیں گے. پھر میرے ساتھ ان کے لیڈرز آئے، وہاں ملے اور وہاں پہ بھی بات ہوئی تو وہ چلے گئے ساری بات سن کے کہ جی ٹھیک ہے یہ بالکل ہمیں منظور ہے. لیکن ریسٹرکچرنگ کی جو بات کرتے ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ ہمارے امپلائیز جو ان کے لیڈر ہیں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ کے اس مشورے سے آگے چلیں گے. اور یوٹیلیٹی اسٹور کی افادیت ہے، یہ ایک اسینشیل جو سروسز والا ادارہ ہے، جو ایس او ایز کا جو لا ہے وہ بھی کہتا ہے جو اسینشیل ڈکلیئرڈ سروسز ہیں یا ادارے ہیں وہ ان کو نہیں بند کیا جائے گا، نہ ان کو کوئی اس طرح کا جس طرح یہ کنسیڈر کر رہے ہیں یا امپریشن ہوگا. تو میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں. لہٰذا اس پہ جو زیادہ جو چلی ہوئی ہے ایک تھوڑی سی بے چینی بڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پبلک میں بھی ہے اور امپلائیز میں بھی ہے، لیکن اس کو بند نہیں کیا جا رہا. سر Honorable Asifa Bhutto Zardari Sahiba. You asked one question. Ji. I would welcome the government's decision to take back this decision of closure of utility stores, but I would like to say that this was part of a cabinet decision. So if the cabinet is going back on the decision of closure of utility stores, I would urge the honourable member to please take the House into confidence and show us the document showing proof that we will not be going down this trajectory. Thank you so much. Ji, Minister Sahab. میرا خیال ہے یہ جو بات کیبنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ کچھ میں شاید ادھر نہیں تھا لیکن کچھ ایک ایسا لفظ آیا جیسے لکھا ہے کہ وائنڈنگ اپ along with other options. تو میں ایز اے منسٹر انچارج یوٹیلیٹی اسٹور میں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ مختلف سٹیجز پہ بات کی ہے، مختلف اوقات میں بات کی ہے. تو میرا خیال ہے وہ جو امپریشن ہے ابھی تو میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے. میرے ذہن میں بھی کوئی آپشن ہے کیونکہ میں نے جو اس کی ورکنگ دیکھی ہے. دیکھیے اسپیکر صاحب، یہ 1971 میں اسٹیبلش ہوا تھا، بھٹو شہید نے ان کو اسٹیبلش کیا تھا اور یہ ایک لوگوں کو ریلیف تھا. جو عام آدمی ہے اس کو جو فوڈ آئٹمز ہیں یا 4-5-6 آئٹمز ہیں ان پہ ریلیف ملتا تھا، سستی چیزیں ملتی، سبسیڈائز تھیں. اس کے بعد اوور اے پیریڈ بہت سارے ادارے بنے، جس طرح بسپ ہے وہ ایک آ گیا جو، اور وہ بہت بڑا ایک اس کا والیوم ہے اور اس کی سیٹ اپ ہے. اس وقت 600 بلین، مور دین 600 بلین کی وہ بسپ کے ذریعے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے. یہ یہاں تو میرا حال اس دفعہ ہم نے اس کے لیے جو سبسڈی کی رکھی ہے اماؤنٹ وہ 60 بلین ہے.
50 بلین جنرل سبسڈی ہے اور 10 ہے رمضان پیکج کا، وہ ECC نے اپروو کی ہے، اور فائنینس منسٹری کے ویب سائٹ پہ اب آج بھی چل رہا ہے کہ ECC اپرووڈ دا سبسڈی فار یوٹیلیٹی اسٹور. اگر وہ کی ہے، یہ 15 دن کی بات ہے، تو پھر اس کو بائنڈ اپ کرنے کی یا بند کرنے کے لیے تو نہیں وہ اپروو کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بیت المال بھی آ گیا، زکوٰۃ کمیٹیاں بھی آ گئی، ایک ٹائم تھا ضیاء الحق کا، اس ٹائم پہ آئی. تو اب بہت سارے ریلیف دیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں جو ریلیف دیا جا رہا ہے کیونکہ پرائم منسٹر بڑے فوکس تھے اس رمضان شریف میں بھی، انہوں نے اسپیشل پیکج دیا اور وہ خود وزٹ کرتے رہے. سارے منسٹرز کی انہوں نے ڈیوٹیاں لگائیں کہ آپ ڈیفرنٹ ایریا میں جائیں گے اور یوٹیلیٹی اسٹور چیک کریں گے کہ چیزیں مل رہی ہیں، صحیح مل رہی ہیں، سپلائی ہو رہی ہے اور صحیح قیمت میں مل رہی ہے اور کوالٹی بھی. وہ خود بھی 5-6 جگہ پہ گئے، اتنے وہ انٹرسٹڈ تھے اور آج بھی اتنے ہی انٹرسٹڈ ہے ریلیف کے لیے جتنے اس وقت تھے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا جو میکانزم ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ کیا ڈیزرونگ لوگوں کو صحیح وہ مل رہی ہے کہ جو سبسڈی ہے، یا میں یا دوسرے لوگ یا تیسرے لوگ اس کو یا کوئی اور لوگ اس کو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میرا یہ بہتر چیزیں کی جا رہی ہیں، اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح ریلیف ملے جس مقصد کے لیے 1971 میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا. تو میرا حال ہے یہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے، چیزوں کو بہتر کیا جا رہا ہے، کمیٹیز کام کر رہی ہیں اور اسی پہ نہیں اور بھی بہت سارے اداروں پہ کام کر رہی ہیں.